دوستو بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، سوکھا پڑ گیا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے حضور دعا فرمائے بارش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو ایک بڑے میدان میں اکٹھا کیا، ہزاروں کا مجمع تھا، دعا فرمائی، میرے پروردگار رحمت کی بارش برسا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور، سب تیری رحمت کے انتظار میں ہیں۔ دعائیں ہوتی رہی مگر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ اس مجمع میں سے ایک شخص ایسا ہے جو مسلسل 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، جب تک وہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہوگی۔ اے موسیٰ آواز لگاؤ، ایک اللہ کا نافرمان بندہ ہے، وہ مجمع سے نکل جائے تو بارش ہوگی۔ پروردگار یہ ہزاروں کا مجمع ہے، میری آواز کیسے سب تک جائے گی؟ آواز آئی، اے موسیٰ تم آواز لگاؤ، پہنچانا میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق آواز لگائی، مگر جب کوئی بندہ باہر نہ نکلا تو وہ گناہگار بندہ سمجھ گیا اشارہ میری طرف ہے۔ ہدایت ملنے کا وقت تھا، خوف خدا سے کانپ اٹھا، منہ چادر میں چھپا لیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، دل میں سچے دل سے توبہ کی اور خدا کے حضور عرض کی، اے پروردگار میں بے شک تیرا نافرمان اور گناہگار بندہ رہا، مالک میری توبہ قبول فرما، میں اگر ابھی باہر نکلا تو لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اگر نہ نکلا تو قحط سے نجات نہیں ہوگی، مالک مجھے معاف فرما اور ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ سچے دل کی توبہ تھی، قبول ہوئی اور یکدم بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، عرض کی پروردگار تیرا فرمان کچھ اور تھا، لیکن یہ یکدم تیری رحمت کا برسنا یہ کیسے ہوا؟ جواب ملا، اے موسیٰ بے شک وہ شخص مجمع میں موجود ہے مگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اور کوئی شخص چاہے کتنا ہی گناہگار ہو سچی توبہ کر لے تو میرا شیوا معاف کرنا ہے۔ عرض کی پروردگار مجھے اس شخص کی پہچان تو کرا دے۔ جواب ملا، اے موسیٰ جس شخص کا میں نے 40 سال تک پردہ رکھا، آج اس نے سچی توبہ کی اور ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا کی، میں آج اس کو کیسے بے پردہ کر دوں؟ میں اس کی پہچان نہیں کراؤں گا۔ بے شک ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، مگر اللہ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے، اس کا توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ دعائیں اللہ کریم ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے اور اپنے غضب سے محفوظ رکھے۔